صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن 2 خطبے دیا کرتے تھے۔ کان یجلس اذا صعد المنبر، آپ تشریف لاتے ممبر پہ بیٹھ جاتے، حتیٰ یفرغ اراہ المؤذن، حتیٰ کہ مؤذن آذان سے فارغ ہو جاتا۔ یعنی سرکار جب تشریف لاتے ممبر پہ آ کر بیٹھ جاتے، اذان فوراً شروع ہو جاتی، اور جب اذان ختم ہوتی تو ثم یقوم، سرکار کھڑے ہو جاتے، فیخطب ثم یجلس، آپ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے، ایک خطبہ دے کر آپ پھر تشریف رکھتے۔ ولا یتکلمون، وہ جو ایک خطبے کے بعد بیٹھتے تو کوئی کلام نہیں کرتے تھے، کوئی بولی نہیں بولتے، کوئی بات نہیں کرتے، خاموشی سے بیٹھ جاتے۔ ثم یقوم فیخطب، دوبارہ کھڑے ہوتے اور دوبارہ خطبہ دیتے۔ آج بھی امت میں یہ بات جمعۃ المبارک کے موقع پر باقاعدہ رائج ہے۔ خطبے 2 ہوتے ہیں، امام پہلے ممبر پہ ہوتا ہے، آذان ہوتی ہے، آذان کے فوراً بعد کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا جاتا ہے، امام پھر بیٹھتا ہے، خاموشی سے تھوڑی دیر بیٹھ کر دوبارہ کھڑا ہو کے دوسرا خطبہ پڑھتا ہے۔ یہ عین سنت مصطفیٰ، یہ عین طریقہ رسول ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، آپ خطبہ سارا عربی دیتے تھے، اور اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک کی آیات بھی پڑھتے، درس بھی دیتے، لوگوں کو مسائل بھی بتاتے۔ اسی خطبے میں وہ جو 2 حصوں میں تقسیم فرماتے وہ عربی خطبہ ہوتا۔ اب بھی اسی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ جب دیا جاتا ہے تو اس کو 2 خطبوں کی صورت میں عربی زبان میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو مین خطبہ ہوتا ہے عربی زبان کا، یہ عین سنت ہے، اسی ترتیب سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور بعد کے صحابہ کے زمانہ میں اسلام کافی پھیل چکا تھا، دوسری کنٹریز میں بھی، دوسرے علاقوں میں بھی یہ دین پھیل گیا، اور وہاں بھی اس زمانے میں کسی دوسری زبان میں خطبہ نہیں ہوتا تھا، خطبہ وہاں بھی عربی میں ہی ہوتا تھا۔ اس لیے اہمیت اس بات کی ہے، جمعے کا جو اصل خطبہ ہے اس کو عربی زبان میں ہی پڑھنا چاہیے، عربی زبان میں ہی خطبہ دینا چاہیے۔ اس میں آیات قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، احادیث نبوی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے مطابق شرعی مسئلہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ کے فضل سے آج تک امت میں یہ طریقہ کا